الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي کافر لوگ جہنم میں کیا گفتگو کریں گے، چیخ پکار کریں گے، وہ کل ہم نے درس میں پڑھا۔ آج جو ایمان والے ہیں ان کی گفتگو جنت میں کیا ہوگی؟ ان کی گفتگو جنت میں کیا ہوگی؟ آج کل اللہ معاف فرمائے، سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ ہر پارٹی والا موجود ہے اور ہر ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، نہ کوئی ثبوت نہ کوئی وجہ، گالی کیوں دی اس کو خود بھی پتہ نہیں، صرف اس وجہ سے کہ میں فلاں کا فالو، وہ سب کچھ ہے، نعوذ باللہ، صرف خدا نہیں بنایا اس کو، وہ جس پارٹی کا بھی ہو۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کوئی مشترکہ کونسل ہو یا سلامتی کونسل ہو یا مشترکہ اجلاس ہو پارلیمنٹ کا، سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی دعوتیں اڑاتے ہیں، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ
کہ جس کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ، اس سے ہم دور ہو چکے ہیں. اس سے کیا ہے؟ آج کل وہ کرکٹ کا ورلڈ کپ بھی شروع ہونے والا یا ہو چکا ہے. تو جو صحیح میچ ہوتا ہے نا، اس سے پہلے ایک پریکٹس میچ بھی ہوتا ہے، تاکہ اس میں ایک دوسرے کو تولے. بولر کتنا اچھا بولنگ کرتا ہے، بیٹسمین کتنا اچھا بیٹنگ کرتا ہے. تو ہمارا بھی اصل میچ ہوگا قیامت والے دن. پھر پتہ چلے گا کہ کس کی نیکیاں اچھی ہے، کس کی نیکیاں زیادہ وزنی ہے، اور کس نے کتنی گالیاں دی تھی، کس نے کتنا جھوٹ بولا تھا، کس نے کتنی برائی کی تھی، غیبت کیا تھا، برا بلا کہا تھا، کسی ماں بہن کو مجلسوں میں یاد کیا تھا. وہ بھی قیامت والے دن سارے سامنے آ جائے. دعا کرے. ایک حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدہ، کہ ہمارے ہاتھ، پاؤں، زبان، جسم کے ہر اعضاء سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو جنت میں جنتی کیا گفتگو کریں گے؟ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخل فرمائے گی. تو یا اس کے لیے پریکٹس تو کر لو، تاکہ جنت میں پھر ہم ادھر ادھر تو نہ دیکھیں کہ ہم کیا کہیں. تو ہم وہاں پر گفتگو کیا ہوگی، اور ہمیں یہاں پر کیا پریکٹس کرنی چاہیے. تو سب سے پہلے ہم قرآن سے رجوع کریں گے. کس سے رجوع کریں گے؟ کہ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے، کہ جنت میں جنتی کیا ایک دوسرے کو کہیں گے، ان کی گفتگو گپ شپ کیا ہوگی. ہمارا یہاں گپ شپ تو وہ ہے نا جو سب جھوٹ مذاق ہو، دوسرے کو نیچا دکھانے، اس کو کہتے ہیں گپ شپ. پتہ ہے اس کو میں نے ہرا دیا. آپ نے دیکھا میں نے کس طرح باتیں کی، لاجواب ہو گیا. ایسا نہ ہو قیامت والے دن ہماری اچھی بلی نیکیاں ہو، ترازو باری ہو رہی ہو، اور کہیں سے کوئی ایسی بات آ جائے، ہم نے کسی کا مذاق اڑایا ہو، ہم نے کسی کی غیبت کی ہو، اور وہ ہمارے لیے وبال بن جائے. اللہ معاف فرمائے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کرتے ہیں، یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار، ان کے لیے جنت ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ باغات ہے. اور کیسے باغات؟ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں ہمیشہ رہیں گے، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، جس کے نیچے نہریں. اور ان کا پکارنا، ایک دوسرے کو بلانا، وہ کیسا ہوگا؟ دعواہم، ان کی پکار، فیہا، اس جنت میں، سبحانک اللہم، کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. جب کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ کیا اے وے یہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ کیا کہیں گے؟ صبح بولے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام، اور وہ ایک دوسرے کو کیا کہیں گے؟ سلام، سلام. وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ، شروع میں جب ملاقات کریں گے سبحان اللہ، گفتگو ہوگی سلام سلام، اور جب مجلس برخاست ہوگی تو اس وقت الحمدللہ. 3 چیزیں. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. اور ہم آج کل کیا کہتے ہیں؟ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، صبح بخیر، شب بخیر. لیکن جو الفاظ اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا کی ہے، اس کا نعم البدل نہیں، اس کا نعم البدل نہیں ہے. کہتے ہیں جنت میں جنتی
नेमतों को देखेंगे तो कहेंगे हम तो इसके काबिल नहीं, हम तो इसके काबिल, हमने इस हकीर सी मेहनत दुनिया में की और इतने बड़े बड़े इनामात हमें मिले, इसका तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इसका तो हम तसव्वुर भी। हर वक्त हम्दो सना, हर कोई हम्दो सना में मशगूल। अब सलाम कहने के आदाब क्या है? सलाम कहने के, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक है कि जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया गया, जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, देखो वो फरिश्तों की जुमात बैठी है, वो फरिश्तों की जुमात, जाओ और उनको सलाम करो। वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। तो फरिश्तों ने क्या जवाब दिया? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उसी वक्त से लेकर आज तक और क़यामत तक यही अल्फाज चलते आ रहे हैं, यही अल्फाज। हम क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम, जवाब में क्या कहा जाता है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस भी सुन ले, बुखारी शरीफ में है, बाब इमाम बुखारी ने बांधा है, बाबो बद सलाम, सलाम की इब्तिदा कैसी थी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही, कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शक्ल सूरत अता की, पैदा किया, तूलुहु सित्तून ज़िराआ, तो उस वक्त आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो कद मुबारक है वो 60 गज था, 60 हाथ, यानी जो शरीक गज है इतना, ये एक हाथ है, एक गज। खलक़हु फलम्मा खलक़हु क़ाल इज़हब फसल्लिम अला हाउला, जब पैदा किया तो हुक्म दिया कि जाओ इन जुमात, फरिश्तों की जुमात पर सलाम करो, और फरिश्ते वहां पर बैठे हुए थे। तो जब फरिश्तों ने सुना तो सलाम किया, फरिश्तों ने उसका जवाब दिया और कहा फ़इन्नहा तहिय्यतुका व तहिय्यतु ज़ुर्रियतिका, ये आपका और आपकी औलाद क़यामत तक के लिए क्या है? तोहफा है और सलाम है। क्या है? और उस वक्त से लेकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब जन्नत में जब दाखिल होंगे ना तो हर कोई 60 हाथ यानी 60 गज का होगा, अपने असल सूरत में वो क्या होगा। और कहते हैं कि अभी तो कद कम होते जा रहे हैं, यहां तक कि आजकल देखो इतने इतने होते हैं। हत्तल आन, तो उस वक्त से लेकर आज तक जब भी कोई मुलाकात हो, जब भी कोई दूसरे से मिले तो आपस में क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक और हदीस है मुसाफे के बारे में, बुखारी शरीफ में है, अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कुल्तु लि अनस, मैंने हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा, अकानतिल मुसाफहा फी अस्हाबिन नबी, क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में मुसाफहे का रिवाज था? काल नअम, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल। और उन्होंने कहा
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذا التقى المسلمان، جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرے، فتصافحا اور مصافحہ کرے، وحمد اللہ اور اللہ کا حمد بیان کرے، استغفراہ اللہ رب العزت ان دونوں کو بخش فرما دیتے ہیں، وغفر لہما اور دونوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور دونوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آج کل تو مہنگائی ہے، ہر کوئی اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہر کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی مشکل ہے۔ جو بڑا تاجر ہے وہ اپنی تجارت میں رو رہا ہے، جو چھوٹا سا مزدور ہے وہ اپنی مزدوری کے لیے پریشان ہے، لیکن جب ایسی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں تو پھر دل خوش ہو جاتا ہے، پھر اطمینان پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر کسی اپنے مسلمان بھائی سے اچھے چہرے خوش مزاجی سے ملے تو اللہ رب العزت ان دونوں کو کیا کر دیتے ہیں، ان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک ہے معانقہ، گلے ملنا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے پاس بلایا، تو اس وقت میں گھر پہ موجود نہیں تھا، کچھ عرصہ بعد پیغام مجھے ملا اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے مصافحہ بھی کیا اور اس کے بعد بغلگیر بھی، اس کے بعد کیا ہوئے، فَآتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چارپائی یا تخت پہ تشریف فرماتے، فَالْتَزَمَنِي مجھے اپنے ساتھ اس کو کیا کہیں گے اردو میں، لپیٹا، فَكَانَتْ تِلْكَ أَجْوَدُ الْوُجُوهِ، اور اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز مبارک بہت شفیقانہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز کیا تھا، بہت شفقت والا تھا۔ ایک اور صحابی ہے عمران بن حسین، فرماتے ہیں ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، فقال اور اس نے کہا السلام علیکم، اس نے کیا کہا، اب یہ صحابہ مجلس ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہے، تو ایک آدمی آیا اس نے کیا کہا، السلام علیکم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 10 نیکی اس کے لیے واجب ہو، 10 نیکی اس کے لیے واجب۔ ثم جاء آخر، تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 20 نیکی اس کے لیے واجب ہو، 20 نیکی اس کے لیے کیا ہوئی، واجب ہو گئی۔ ثم جاء آخر، تھوڑی دیر بعد ایک اور صحابی آیا، ایک اور بندہ آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 30 نیکی اس کے لیے واجب ہوئی، 30 نیکی اس کے لیے کیا ہوئی، واجب ہوئی۔ تو یہ جو آیت ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، تو جنت میں جنتی کیا گفتگو کریں گے آپس میں، سلام ہی سلام ہوگا، تسبیح ہی تسبیح ہوگی، شکر ہی شکر ہوگا، شکر ہی شکر ہوگا۔ اور جو ایمان والے اچھے اعمال کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی کیا کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم غیروں کے طریقوں کو اپنائیں گے، غیروں کے راستے پہ چلیں گے تو ہم ہدایت سے دور ہوں گے، ہم ہدایت سے کیا ہوں گے، دور ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اپنائیں گے، صحابہ کے طریقوں کو اپنائیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح راستے سے کبھی گمراہ نہیں کریں گے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔
اور ایمان والوں کو اللہ رب العزت جنت نعیم عطا فرمائے. کون سی جنت؟ آپ سب بولے ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے، سب بولے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو یہ یقین رکھو کہ ہم بھی انشاءاللہ جنت نعیم میں جائیں گے. اور جنتی جنت میں کیا کریں گے؟ تسبیح کریں گے. کیا کریں گے؟ اور تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ. کیا ہے؟ اور میں نے آپ کو کہا کہ وہاں کے لیے یہاں پریکٹس ضروری ہے. وہاں کے لیے یہاں کیا ہے؟ پریکٹس اور ضروری. تو جب ہم وہاں کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. اور دنیا میں ہم نے ایک مرتبہ نہ کہا ہو تو وہاں کیسے کہیں گے پھر؟ تو ہمیں چاہیے کہ یہاں پر ہر وقت ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں. ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں، پاکی بیان کریں اور یہ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اور چوتھی بات، جنت میں جنتی جب بھی ملاقات کرتے ہیں تو شروع میں بھی اور ملاقات کے آخر میں بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اللہ کے کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں. دنیا میں ہمیں چاہیے کہ جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو آپس میں شروع میں کیا کہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دوسرا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ عمل سنت پہ عمل ہو جائے گا، سنت پر عمل ہو جائے گا. اور جنت والا کام ہم دنیا میں کریں گے. جنت والا کام ہم کیا کریں گے؟ تو یہ دنیا ہمارے لیے جنت بن جائے گی. یہ دنیا ہمارے لیے کیا بن جائے گی؟ جنت بن جائے گی. جنتی جب جنت میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو کیا کہیں گے ایک دوسرے کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جواب میں دوسرا کیا کہے گا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. ان کا پکارنا جنتیوں کا وہ کیا ہے؟ اے اللہ آپ کی ذات پاک، اے اللہ آپ کی ذات سبحان اللہ. اور ایک دوسرے کے اوپر سلام ہی سلام کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر سلام ہی سلام کریں گے. سورہ احزاب آیت نمبر 44، تحیتہم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. ہم آپس میں یہاں پر جو گفتگو کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گفتگو کرتے ہیں. جھوٹ بھی اس میں ہے، گالیاں بھی ہوتی ہے، برائی بھی بیان کرتے ہیں، عیبیں بھی نکالتے ہیں. لیکن جنت میں جنتی کبھی کسی کا برائی نہیں، کیونکہ برائی یا گالی غیبت یہ عیب ہے، یہ کیا ہے؟ نقص ہے. اور جنت میں عیب اور نقص نہیں ہوگا. سورۃ الفرقان آیت نمبر 75، جنت میں جنتیوں کو بالا خانے ملیں گے اور وہ اسی میں ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. اور کیوں؟ جب دنیا میں انہوں نے صبر کیا ہوگا، جب دنیا میں انہوں نے صبر کیا ہوگا. اور ایک دوسرے کو کہیں گے سلام سلام. ایک دوسرے کو کیا کہیں گے؟ سلام سلام. اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. اور ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. کوئی لغو، کوئی فضول، کوئی بکواس یہ جنت میں نہیں ہوں گے، بلکہ جنت میں کیا ہوگا؟ سلام ہی سلام ہوگا، سلام ہی سلام. اور یہ تو آپس میں گفتگو ہے نا، یہ تو کیا ہے؟ آپس میں فرشتوں کی طرف سے بھی سلام، اور اللہ رب العزت خود بھی سلام بھیجیں گے، خود بھی کیا کریں گے؟ سورۃ یاسین میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. اس کا پھر کتنا مزہ ہوگا. یہاں پر اگر کوئی اچھی چہرے کے ساتھ، خوش چہرے کے ساتھ، خوش مزاجی کے ساتھ دوسرے کے ساتھ ملتا ہے، دوسرا کتنا خوش ہوتا ہے. اور جب اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے
सलामुन अलैकुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नसीब फरमाए। और फरिश्ते जब दरवाजों पर दाखिल होंगे तो वो भी सलाम करेंगे। वो भी क्या करेंगे? वल मलाइका यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब। किसी भी दरवाजे पर जब वो दाखिल होते हैं तो वो क्या कहेंगे? बिसलाम, सलाम। वो भी सलाम करेंगे। और जन्नती जन्नत में, यहां हम ना सोचते हैं कि मैं जुमे वाले दिन दरूद शरीफ पढ़ूंगा, असर के बाद मैं तस्बीह करूंगा, मगरिब के बाद इस्तगफार करूंगा, सोचता है ना बंदा। लेकिन जन्नत में जन्नती जब सुभान अल्लाह कहेंगे ना, उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि अब मैंने सुभान अल्लाह कहना है। वो कैसे? जिस तरह दुनिया में हम सांस लेते हैं तो हम सोचते हैं कि अभी मैंने सांस लेना है। सांस लेते हैं कि नहीं लेते? बगैर सोचे हम सांस लेते हैं। तो क़ियामत वाले दिन जन्नत में जन्नती सुभान अल्लाह ऐसे कहेंगे जैसे हम दुनिया में सांस लेते हैं। जैसे हम दुनिया में क्या लेते हैं। और एक आखिरी हदीस, और ये हदीस कुदसी है। ये हदीस क्या है? और आप लोगों ने बहुत मर्तबा ये हदीस सुनी होगी, एक मर्तबा दोबारा सुन ले। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के बारे में, जन्नत क्या है और उसके इनामात क्या है। और ये मुस्लिम शरीफ में ये रिवायत है, बाबू फी सिफतिल जन्नह, जन्नत के सिफात के बारे में। आअत्तु लिइबादी सालिहीन, मैंने ये बनाया है अपने नेक बंदों के लिए। मैंने ये बनाया है अपने नेक बंदों के लिए। तो ये इस तरह पढ़े, सारे सोए हुए सुभान अल्लाह तो कहो, सुभान अल्लाह, ताकि मुझे भी पता चले मैं भी कोई खतीब हूँ, तकरीर करूँ। हाँ, तो ये किस लिए बनाया गया है? नेक बंदों के लिए। और नेक बंदे जो जुमे की नमाज पढ़ता है, नेक बंदे वही जो फजर की नमाज पढ़ता है, नेक बंदे वही जो इशा का नमाज पढ़ता है, नेक बंदे वही जो इस्तगफार करते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, गालियां नहीं देते, बुरा भला नहीं कहते, किसी के माँ बहन को याद नहीं करते। अच्छा, माला ऐनुन रात, मैंने बनाया है अपने नेक बंदों के लिए, माला ऐनुन रात, किसी आंख ने उसको अभी तक नहीं देखा, किसी आंख ने उसको अभी तक वलास उज़ुनुन समिअत, और न किसी कान ने उसके बारे में सुना है। वाला खतरा अला क़ल्बि बशर, और न उसके बारे में किसी इंसान के दिल में उसका ख्याल आया। किसी हम तो वैसे अपने ख्याली कहते हैं, ख्याली पुलाव, तो हम ख्याल में कहते हैं जन्नत ऐसा होगा, उसके अंदर ये कुटिया होगी, ये गाड़ियां होंगे, ये पल होंगे, ये फरिश्ते होंगे, ये हूर होंगे, ये गलमा। हर एक ने अपने तौर पर ज़हन में एक जन्नत बनाई है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत वो क्या फरमाते हैं कि जन्नत आअत्तु लिइबादी सालिहीन, मैंने बनाया है अपने नेक बंदों के लिए। और वला ऐनुन रअत, न किसी आंख ने उसको देखा है, वला उज़ुनुन समिअत, न किसी कान ने उसके बारे में सुना है, वला खतरा अला क़ल्बि बशर, और न किसी इंसान के दिल में उसका ख्याल आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत, आप सब बोले अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नसीब फरमाए।